बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। पॉलिटिकल स्टोरी है और डेवलपिंग स्टोरी है, और इसके बारे में मैं आपको पहले बता भी चुका हूं। अब उसका अगला फेज़ आ चुका है, वो सुन लीजिए। लेकिन इस स्टोरी के नतीजे में फड्डा होगा, और वो फड्डा होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और वफाकी काबीना किस हद तक इस पर डट जाते हैं, या फिर उनको एक बार फिर सरेंडर करना पड़ेगा और कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, यू टर्न लेना पड़ेगा, अपना उसूली मौक़िफ़ छोड़ना पड़ेगा। ये एक अहम तरीन सवाल आने वाले दिनों में आ रहा है, और ये सारे का सारा प्रेशर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और उनकी काबीना पे आ जाएगा। कुछ वज़ीर ऐसे हैं जो चाहेंगे कि इस कज़िए से जान छुड़वा लें और मिट्टी डालें, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और जो पीटीआई के बहुत ख़ास वज़ीर हैं, वो हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि ये फ़ैसला किया जाए और उनका नैरेटिव या हुकूमत की कमज़ोरी एक बार फिर सामने आए और वो गवर्नमेंट जो है वो सरेंडर करे। ये है मामला, आने वाले दिनों में शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। मैंने आपको एक ख़बर दी थी, और ख़बर ये थी कि मरियम सफ़दर साहिबा लंदन जाना चाहती हैं, और लंदन जाने के मामलात बढ़ रहे हैं। मुल्क छोड़ के लंदन शिफ्ट हो रही हैं, और क्यों शिफ्ट हो रही हैं और कैसे हो रही हैं, ये बात 2 दिन पहले मैंने आपको ये ख़बर दी थी। और ख़बर देने के बाद इसकी फ़ौरी तौर पे ज़ुबैर साहब ने तरदीद कर दी थी। लेकिन अब जो चीज़ आ रही है, अब उसमें मज़ीद सदाकत नज़र आ रही है, और इस पे काम शुरू हो चुका है। राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी कि जनाब बिल्कुल वो जा सकती हैं, और मिलने लोग चले जाते हैं, इसमें क्या है, और इसमें हरेजी क्या है, शायद खाकान अब्बासी साहब भी कह चुके। अब ज़ुबैर साहब जो हैं वो तर्जुमान हैं मरियम सफ़दर साहिबा के भी और नवाज़ शरीफ साहब के भी। उन्होंने कहा बिल्कुल मेरी तरफ से कह दें। तो लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ज़ुबैर साहब को भी पूरी बात नहीं बताई गई, और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि इस तरह की बातें बताई नहीं जाती। 2000 में भी यही हुआ था, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब से डील हो रही थी, तो उस वक्त भी रातों रात सिर्फ बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा को पता था और किसी को नहीं पता था, और सामान पैक हो रहा था। इधर ARD का इजलास हो रहा था, तहरीक बहाली जमहूरियत का, जबकि जाती उम्रा में पैकिंग हो रही थी एन उसी वक्त। लेकिन बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा ARD के इजलास में मौजूद थी, उन्होंने किसी को नहीं बताया था। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान मरहूम उस वक्त मौजूद थे। तो कहने का मतलब है, इस तरह की बातें बहुत राजदारी में होती हैं। अब वो चीज़ सामने आ गई है, और उसकी वजह यह है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मरियम सफ़दर साहिबा खामोश आइसोलेशन में हैं, सियासी सरगर्मियाँ नहीं ले रहीं, इजलास नहीं ले रहीं। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें कर रहे हैं, वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन बोल कुछ नहीं रहे। पिछले दिनों एक नवाज़ शरीफ साहब ने यह भी कहा कि मरियम सफ़दर साहिबा को मारने की धमकियां दी गई हैं। कोई टेलीफोन कॉल आई, फिर उन्होंने 3-4 नाम भी ले दिए, लेकिन उस मौक़िफ़ की भी यहाँ पर किसी और मुस्लिम लीगी रहनुमा ने तायीद नहीं की, ना ही उसके बारे में बयान दिया। सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब ने दिया, और मरियम सफ़दर साहिबा या 1-2 दानिश्वर, किसी ने तज़किरा तक नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज मुकम्मल तौर पे खामोश रहे। तो ये चीज़, अब जो मामला है वो ये है, जो चीज़ें अब डेवलप हो रही हैं, एक बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो ये है कि जो तय हुआ था वो यही तय हुआ था कि नवाज़ शरीफ साहब के जाने के बाद अगले फ़ेज़ में मरियम सफ़दर साहिबा लंदन जाएंगी, और तय ये हुआ था कि कोई पॉलिटिक्स में आइंदा इंतखाबात तक खामोशी इख्तियार की जाएगी, कोई डिस्टेबलाइज़ नहीं किया जाएगा पॉलिटिकल सिस्टम को, ये हुआ था। लेकिन उसका इंतज़ार किया मरियम सफ़दर साहिबा ने काफ़ी अरसा, और उसका रिज़ल्ट नहीं निकला। उसके बाद फिर ज़ुबैर साहब भी गए,
ان کی بھی ملاقاتیں ہوئیں آرمی چیف سے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ مریم صفدر صاحبہ کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. ادھر سے انکار ہو گیا, اور جب انکار ہو گیا ادھر سے وزیر اعظم عمران خان بھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہیں. تو لہٰذا نواز شریف صاحب تو کسی نہ کسی طریقے سے نکل گئے اور بیوقوف بنا کے, لیکن مریم صفدر صاحبہ کے معاملے میں اب بڑا اسٹرکٹ ہیں اور یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب ایک اور سوچ پیدا ہو گئی ہے. سوچ یہ پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات پارلیمان میں رہتے ہوئے ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی جائے, اور جو قانون سازی کرنی ہے وہ کی جائے, کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لائی جائیں, پارلیمان کو آگے بڑھایا جائے, ملک کی معیشت کو سنبھالا دیا جائے. نئے انتخابات کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا, اسی طرح چلا جائے, اور جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اداروں پہ چھوڑ دیا جائے, وہ کرنے دیں. اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمان میں رہ کے جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے, اور آگے بڑھا جائے. ایک دوسرے کو ٹانگیں کھینچنے کے بجائے معاملات کو آگے لے کے جایا جائے. اور اس میں اس سارے معاملے میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب بھی آن بورڈ ہیں. وہ بھی پارلیمان کو 5 سال پورے کرنے کے حق میں ہیں. پیپلز پارٹی بھی 5 سال پورے کروانا چاہتی ہے, وہ بھی قبل از وقت انتخابات نہیں چاہتی. لیکن مریم صفدر صاحبہ وہ ان کا ہے کہ میں پھر جاتی عمرہ میں قید کیوں رہوں, میرے ساتھ بھی پھر معاملہ طے کیا جائے, مجھے بھی کچھ رعایتیں دے دی جائیں, مجھے لندن جانے دیا جائے تاکہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ رہوں اور آرام کروں, آزاد زندگی گزاروں. کیونکہ یہاں ان کے حالات آپ کو معلوم ہے, اکیلے رہ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو انہوں نے پہلے بھی خاموشی اختیار کی, معاہدہ پورا نہیں ہوا, پھر انہوں نے تحریک شروع کر دی, اب پھر وہ خاموش ہیں. اور خاموشی کی وجہ کچھ اسباب ہیں, بے سبب نہیں ہیں. اور اس کا لگتا یہی ہے کہ اب پیپلز پارٹی بھی یہی چاہ رہی ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے کہ اگر سموتھ سارا کچھ چلانا ہے تو پھر ہم حمزہ شہباز سے بات کر سکتے ہیں, شہباز شریف کے ساتھ چل سکتے ہیں, جو پولیٹیکل اپروچ رکھتے ہیں. مریم صفدر صاحبہ کا معاملہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کر رہی ہیں, اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے, اس کو وہ لے کے آگے بڑھنا چاہتی ہیں, اور اس ایجنڈے کا کوئی بھی ساتھ نہیں دے سکتے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس حد تک نہیں جا سکتے جس حد تک مریم صفدر صاحبہ جانا چاہتی ہیں. لہٰذا اب یہ دوبارہ کام شروع ہو چکا ہے. مریم صفدر صاحبہ کے لندن جانے کی تصدیق ہو گئی ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے. ڈاکٹر عدنان صاحب پہنچ چکے ہیں. اب اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ نے عدالتوں سے ریلیف بھی لینا ہے, وہاں سے بھی جانے کی کوئی اجازت لینی ہے, تو وہاں پہ بھی کوئی ڈاکومنٹس, کوئی دستاویزی ثبوت, کوئی ماحول ایسا بتانا پڑے گا, تب بھی جا کے عدالتیں آپ کو ریلیف دیں گی. اور دوسری, اس کو اپوز کرنا پڑے گا, یعنی کہ پھر آپ کے نیب کے جو پروسیکیوٹرز ہیں, نیب نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اپوز کرنا ہے مریم صفدر صاحبہ کے باہر جانے کو. اب نیب کس حد تک یہ کام کرے گا, اور نیب چیئرمین نیب کی ہدایات اس کا جو پروسیکیوشن ونگ ہے وہ لیتا ہے یا نہیں لیتا. کورٹ روم میں جا کے عدالتیں کچھ پوچھتی ہیں. پچھلے دفعہ دیکھا تھا آپ نے نواز شریف صاحب کی دفعہ کہ ایک بالکل ایک کمپین چلائی گئی تھی, ایک خاص نیریٹو اور ایک پرسیپشن لے کے آ گئے, اور ایسے ہی لگا رہا تھا کہ بس چند لمحوں کی بات ہے. خدا نخواستہ اگر نواز شریف صاحب کو اجازت نہ ملی تو نواز شریف صاحب کی زندگی کو شدید ترین خطرات ہیں. اور اس وقت یہ ساروں نے یہ سوچا کہ پہلے ذوالفقار علی بھٹو ہیں, ان کی پھانسی جو ہے سزائے موت, وہ ہی ایک ابھی تک ایسا بوجھ ہے اسٹیبلشمنٹ پہ کہ وہ بوجھ ابھی تک اتارا نہیں جا سکا, اور نہ ہی اتارا جا سکے گا, کیونکہ وہ پاکستان کی تاریخ کا جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ میں اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں تلخیاں بڑھیں.
ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد جو تلخیاں پیدا ہوئیں ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان، وہ آج تک برقرار ہیں۔ تو لہٰذا جب نواز شریف صاحب کا یہ آیا اور ان کی تصویریں بھی ایسی ظاہر کی گئیں، پلیٹلیٹس رپورٹس بھی آئیں، تو تب بھی یہی تھا کہ سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کہ اگر نواز شریف صاحب جیل میں یا تحویل میں، گورنمنٹ کی تحویل میں، حکومت کی تحویل میں اگر ان کو کچھ ہو گیا اور ان کی زندگی چلی گئی تو یہ ایک اور بوجھ آ جائے گا ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ۔ لہٰذا اس وقت یہی سوچا گیا تھا کہ یہ ایک اور، اس کو وجہ کوئی بھی بنے لیکن یہ بھی ایک سیاسی قتل ہی تصور کیا جائے گا، لہٰذا اس کمبل سے جان چھڑوا لی جائے۔ اور اس کمبل سے جان چھڑوانے کے لیے نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو مناظر آئے، پتہ چلا کہ نہیں، نواز شریف صاحب تو ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہیں۔ تو ایک اور قتل اپنے ذمے نہیں لینا چاہ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ، یہ بات ذہن میں رکھی ہے۔ پنجاب حکومت کے بھی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے اس وقت، اور کابینہ کے سامنے بھی جو رپورٹ نقشہ پیش کیا گیا وہ بھی ایسا ہی تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کہہ چکے ہیں، شیریں مزاری صاحبہ تو آنسو تک نکل آئے۔ تو یہ چیز تھی۔ اب ایک بار پھر یہ ہو رہا ہے، اب ہو سکتا ہے مریم صفدر صاحبہ کے لیے کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز عدالت کو بتانی پڑے گی۔ جب تک عدالت کو نہیں بتائیں گے، عدالت سے ریلیف نہیں ملے گا۔ جب تک کوئی ایسی چیزیں نہیں رکھیں گے اور انسانی حقوق کا معاملہ نہیں بنایا جائے گا، انسانی ہمدردی کا معاملہ نہیں بنایا جائے گا، تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہونا۔ اور اگر عدالت سے ریلیف مل گیا تو یہ معاملہ آئے گا وفاقی کابینہ تک، وزیر اعظم عمران خان تک، اور یہ وزیر اعظم عمران خان تک بھی یہ بات پہنچ چکی ہے کہ یہ کام ہونا ہے، کیونکہ 18 تاریخ کو عثمان ڈار جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ایک اپلیکیشن آنے والی ہے مریم صفدر صاحبہ کی طرف سے، اور کچھ اور وزیر بھی یہ اندیا دے رہے ہیں۔ اور مریم صفدر صاحبہ نے چونکہ خود کہہ دیا تھا کہ مجھے چھوٹی سی سرجری کے لیے باہر جانا ہے، تو یہ پیچھے کچھ نہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے۔ انٹرنل پریشر ہے، ایکسٹرنل پریشر ہے کیا نہیں، یا پھر پرانے معاہدے کو مکمل طور پہ امپلیمنٹ کروانا ہے۔ تو یہ چیز ابھی آئے گی اور وفاقی کابینہ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، وزیر اعظم عمران خان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ اس کمبل سے جان چھڑواتے ہیں یا نہیں، وزیر اعظم عمران خان قائل ہوتے ہیں یا نہیں۔ کیونکہ اگر پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ چلا جائے تو بالکل، لیکن خان صاحب ذرا تھوڑے سے مختلف نوعیت کے وزیر اعظم ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ جو اس وقت کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جتنے دن ہیں میں نے اپنے موقف کے ساتھ ڈٹ کر زندگی گزارنی ہے، باقی پولیٹیکل کیریئر اپنا بچانا ہے اور پولیٹیکل کیریئر خراب نہیں کرنا۔ اقتدار اگر جاتا ہے تو چلا جائے، کیونکہ اقتدار واپس مل سکتا ہے، لیکن اگر ایک دفعہ عوام کی نظروں سے یا اپنے ووٹ بینک کی نظروں سے گر گئے تو وہ پھر بحال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کشمکش چل رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔